کرن نگینا کیس کے بعد درج دوسرے مقدمے میں بھی سابق صوبائی وزیر حاجی ابرار کی درخواست ضمانت منظور، رہائی کا حکم۔ کرن نگینا قتل کیس میں حاجی ابرار سمیت دیگر ملزمان کو ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن پولیس نے کسی اور مقدمے میں حاجی ابرار کی رہائی روک دی تھی۔ گزشتہ روز نئی FIR پر عدالت میں بحث ہوئی۔ سابق صوبائی وزیر حاجی ابرار حسین تنولی کی ضمانت منظور، عدالت نے رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ کرن نگینا قتل کیس میں حاجی ابرار حسین تنولی سمیت دیگر 5 ملزمان کی ضمانت ہائی کورٹ نے منظور کر لی تھی۔ تاہم اس سلسلہ میں مانسہرہ پولیس کی طرف سے 6 ماہ کے ایک دوسرے مقدمے میں FIR درج کرنے پر حاجی ابرار حسین تنولی کی رہائی روک، جس کے بعد حاجی ابرار حسین تنولی کے وکیل ممتاز قانون دان سجاد افضل خان ایڈوکیٹ نے مجسٹریٹ تھانہ سٹی مانسہرہ فرقان مشوانی کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی۔ سجاد افضل خان نے نئی FIR سے متعلق عدالت میں طویل بحث کرتے ہوئے مقدمے کو بوگس قرار دیا اور اسے حاجی ابرار حسین کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بتایا گیا۔ عدالت نے سجاد افضل خان ایڈوکیٹ کی بحث مکمل ہونے پر فیصلہ سنانا تھا۔ مدعی مقدمہ پارٹی کے جانب سے احمد تنولی ایڈوکیٹ نے اپنا موقف نامہ جمع کراتے ہوئے عدالت سے استدعا کی تھی کہ مجھے مقدمے پر بحث کے لیے مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے سماعت پر 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پیر کے روز سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو حاجی ابرار حسین تنولی کے مخالف وکیل نے حاجی ابرار حسین تنولی کے خلاف مختلف FIRs اور مقدموں سے متعلق کاغذات عدالت میں پیش کیے اور درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ احمد علی تنولی ایڈوکیٹ کی بحث ختم ہونے پر مجسٹریٹ تھانہ سٹی نے دوبارہ حاجی ابرار حسین تنولی کے وکیل سجاد افضل خان ایڈوکیٹ کو بحث کے لیے بلایا اور سجاد افضل خان ایڈوکیٹ نے 3 رکنی وکلاء کی ٹیم کے ساتھ عدالت میں جب پیش ہوئے تو عدالت کے سامنے ریکارڈ کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حاجی ابرار حسین تنولی کے خلاف ایک کیس بھی نہیں ہے جس میں وہ سزا یافتہ ہوں۔ مخالف مروزے سے حاجی ابرار حسین تنولی کی ضمانت کو روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی انتقام کے طور پر حاجی ابرار تنولی کے خلاف یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ سجاد افضل خان ایڈوکیٹ کی بحث مکمل ہونے پر عدالت نے 10 منٹ کے وقفے کے بعد 1 لاکھ روپے کے 2 نفری ضمانت منظور کرتے ہوئے حاجی ابرار حسین تنولی کے رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر رحیل خان تنولی اور دیگر حاجی ابرار حسین تنولی کے حلقے سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود۔ حاجی ابرار حسین تنولی نے DMM نیوز کو بتایا کہ میرے خلاف تمام مقدمات بددیانتی پر مبنی ہیں اور میں میڈیا سے اور تمام ذمہ دار حکام سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے خلاف جو قتل کا مقدمہ ہے اس پر باقاعدہ طے تک جایا جائے کہ اصل حقائق ہے کہ کیا ہے۔ جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کے خلاف ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ دائر کرنے کا بھی کہا۔ امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ۔ میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں ہمارے DMM نیوز ناظرین کے لیے سابق صوبائی وزیر ہیں اور عوام میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں، کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حاجی ابرار حسین ان کا نام ہے اور گزشتہ روز یہ ضمانت پر رہائی ہوئی۔ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا 302 کا اور مدعی مقدمہ پولیس بنی، اور ہائی کورٹ نے جب ان کو ضمانت پر رہائی کے احکامات صادر کیے تو ماتحت عدالت میں ایک اور مقدمہ 6-7 ماہ قبل کا پولیس نے بنا کر ان کی رہائی کو روک دیا اور ان کے ساتھی اس وقت رہا ہو گئے۔ اور ممتاز قانون دان تھے ان کے سجاد خان ایڈوکیٹ نے بڑی مدبرانہ اور ریکارڈ کے ساتھ بحث کی اور اس پر یہ دوبارہ پھر اس پہ سماعت ہوئی اور گزشتہ روز پیر والے دن ان کی ضمانت پر رہائی عمل میں آئی۔ میرا آج آئی صاحب یہ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار آپ پر مقدمے اور اس نوعیت کے مقدمے اور سنگین نوعیت کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، آپ ہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے میڈیا کے سامنے حلف اٹھا کر اس مقدمے کا جو 302 کا بنا کہ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، باوجود اس کی جو مدعیہ کے ورثات ہے انہوں نے ریٹن عدالت میں کھڑے ہو کر لکھ کر دیا کہ جی ہم نے اس کی اپنے انداز سے بھی تحقیقات کرائی کہ یہ مقدمہ ہماری مرضی سے نہیں بلکہ پولیس کی مرضی سے بنا۔ اب پولیس بار بار آپ کو کیوں ٹارگٹ کرتی ہے؟ میرا سوال آج کا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس اسی واسطے کہ چند سیاسی جڑے ہیں یہ پولیس کو ہدایت دینے اور خاص کر کے منسیرہ پولیس
ان دی ماتا اور ان دی جڑے کرندے جڑے بھرتی ہوئے دین یا جڑے مرضی نال پوسٹاں تو کردے انہوں نے لائے گئی اس واسطے کہ بعد سیاسی جڑا میری مشن ہے کنول دا غرور دا دربند دا ہری جائی بھی کیونکہ سیاسی میدان میں تو انہوں کو پتہ ہے کہ بھائی 4.5 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا کیا تو لہٰذا اس طرح اونچے کنڈے استعمال کر کے اصل سیاسی نقصان دینا کوشش کرتے. اچھا ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مادری زبان ہے اور اپنی مقامی ہنکو زبان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی یہ جو بازیگر ہیں جو ان کے علم میں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اداروں کو. اس طرح کا یہ الزام حاجی ابرار حسین لگا رہے ہیں کہ 4 سال ان کی مایوس کارکردگی جو تھی اس کو چھپانے کے لیے کہ ایک شہر کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر وہ انصاف پر مبنی جب فیصلے آتے ہیں وہ رہا ہوتا ہے، پھر ان کے حلقوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جب صوبائی وزیر بنے تھے تو عوام نے بڑی ان کو پذیرائی ملی تھی، ووٹ لے کر یہ اسمبلی میں گئے تھے. میرا خیال ہے حاجی صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ آپ کو سیاسی منظرنامے سے الجھایا جائے، آپ کی کردار کشی کی جائے، آپ کا ریکارڈ جو ہے اس کو عوام کے سامنے منفی ہتھکڑوں کے ذریعے لایا جائے. آپ اس طرح کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس واسطے کہ تنول بھی اور دربان اور اوگی بھی میں سمجھنا کہ میں اور سفیر سے پروگرام کیتے جس سے 35 تو 40 ہزار آدمی گئے اور اس تو بعد میں سمجھ گیا کہ بھائی عوام بھی تے ختم ہو دیں اور یہ کسر طریقے نال بھی پھسانے کی کوشش کر دیں. لیکن ان ہتھکنڈیاں کو یا ان مخالفین کو اسی ڈر دینا بلکہ ان ہری سٹیج تا اور ہری جگہ تا مقابلہ کر سا اور انشاءاللہ مڑے خلاف جنہاں لوگوں سے جھوٹیاں FIR کرائیے انشاءاللہ عدالت بچ بھی اور لوگوں بچ بھی اور ان کے خلاف میں انشاءاللہ اس کو بھی سخت FIR کٹال سا FIR پھر حلف بھی کیتے تھے. اس کے باوجود بھی میں اپنے پراواں رشتہ داری بلادری روکتا رہا کہ رہے بھائی ایسی گل کوئی بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس سمجھ دن کے کچھ بھی نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ڈٹ کے اندر مقابلہ بھی کر سا ہری میدان میں. اور خاص کر کے تنول دربان اگی لوگ ٹوٹل غریب لوگ جڑے اچھے لوگ شریف لوگ تمام بلادریاں نے لوگ اسنال ہیں انشاءاللہ عوام نال انقریب جلسہ کر کے ساری چیزیں جتنی بھی ہیں مخالفین دیا وہ لوگوں نے سامنے حسین اور اسی انشاءاللہ تعالیٰ عوام دے مشورے نال اس طرح قدم چا سکتا. تناول ایک جرائم کا گڑھ تھا اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے امن قائم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا اور جب سے حاجی ابرار حسین میدان سیاست میں آئے ہیں تب سے تناول میں رات اور دن ٹریفک رواں دواں ہے. جب یہ امن قائم کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کو پھر کیوں روکا جاتا ہے اور یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ایک بڑے عوامی جلسے میں ان سب چہروں کو بے نقاب کیا جائے گا اور انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، عدالت میں بھی ان کو کھڑا کریں گے اور عوام کی عدالت میں بھی ان کو لائیں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ انشاءاللہ میں پہلے بھی آئے کہ ایک جھوٹا مقدمے اور اس سے سارے پہلو سب تو میں FID اس بچی ہے کہ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ ضمانت ہوندی ہے اور 9 تاریخ پھر پرچہ. اس کو بڑا ثبوت انشاءاللہ انہاں سن جڑے پرانے 12 سال 10 سال پہلے دے پرچے کٹے دن انہاں ساری دی انکوائری کرا ہائی کورٹ تو اور انشاءاللہ اسی عوام اگا اور لوکاں کا ساری چیزاں کھل کے رکھ سن کہ ارے بھائی کون پیچھا سا کیسے ارے بھائی یہ کام کیتے اور کون اس میں ملوث ہے. اچھا حاجی صاحب یہ جتنے مقدمات آپ پر یا آپ کی ٹیم پر درج ہوئے کسی بھی تھانے میں اور عدالتوں میں، کیا آپ کو سزائیں ہوئی ان مقدموں میں؟ نہ جی اللہ کرم میں عدالتہ بچو بعد لوگوں نے غلط فہمی ایسی کہ بھائی یہ رہے عدالتہ بچو رجنام کو دن اللہ کا شکر ہے عدالتہ بچو اسی بعزت طور تاری مقدمے میں بری ہو دیا. اسی طرح FIR جیاں بڑے اندر ہونا دی ہوئی دی ہے ایک طرح 102 دی ہوئی دی ہے اس تو بعد 9 تاریخ ہوئی دی ہے. انہاں FIR چاہ کے دیکھو نا کہ صرف سیاسی مداخلت کے سوا اور کچھ بھی سیاسی مداخلت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ حاجی صاحب کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں آپ نے سن لی دیکھ لی، اس پر آپ کا رد عمل کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. یوز نہ کر دے ہر لمحے میں چوکھے ٹائم ہوتا عوام غریب لوگ تمام بلادریاں جو لوگ اصل کھلتے تھے میں ان دا علاقے میں آ کے بھی شکریہ ادا کر سا اور انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے تھرو بھی میں ان دا شکریہ ادا کردا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر اوکھے ٹائم تا عوام دا ساتھ دے سا بلکہ جگیداری سسٹم دے پہلے بھی اسی خلاف ہاں چاہے کچھ ہو جو جگیداری سسٹم اسی نہ مندے انشاءاللہ تعالیٰ.
जागीरदारी सिस्टम हम नहीं मानते जी, हम पहले भी अवाम के साथ थे, अब भी अवाम के साथ हैं, आइंदा भी अवाम के साथ रहेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि मेरी बढ़ती हुई शोहरत और अवाम के साथ वाबस्तगी और अवाम से दूर करने के ये जो हरबे हैं, और मुझे ये भी इल्म है कि इसके पस मंज़र में कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करके मेरी बढ़ती हुई शोहरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से इस तरह की आजमाइशें आती हैं और अल्लाह ताला ने मुझे हर आजमाइश में सुरखरू किया। अवाम की दुआएं और मोहब्बत मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मैंने कत्ल किया है, मैंने हलफ उठाकर यकीनदानी कराई है, और फिर भी मैं कहता हूँ मीडिया से कि वो भी, उन पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस कत्ल की भी तहकीकात करें कि इसके असल कातिल हैं कौन। मेरे खिलाफ झूठी FIR जो की गई है, ये मेरे इस तरह के कबल अजीमी मुकदमात मेरे खिलाफ कायम होते रहे। मुझे मुअज़्ज़ज़ अदालत और इस निज़ाम और अदालती निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद था। आज मुझे इंसाफ मिल गया और मुझे इंशाअल्लाह मेरे जैसे कितने लोग और बेगुनाह होंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब पर कहा कि जेल के अंदर में जितना अरसा भी रहा, मैंने देखा कि वहाँ पर 95% लोग जो बेगुनाह और झूठे मुकदमात में फंसे हुए हैं और उनको रिहा करने के इक़दामात और उनके ऐसे उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि अब मेरी कोशिश होगी कि मैं ये जेली और झूठे मुकदमात में फंसाने के अमल में रुकावट पैदा करूं, और ये जो लोग इस तरह के कठपुतली आलाकार बनकर अपने फ़राइज़ की अदायगी को लोगों के कहने पर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, इनकी रोक थाम करूं। मुझे अल्लाह ताला ने हल्का एहबाब दिया और वसाइल दिए जिसकी वजह से मैं तो बच गया, लेकिन अगर मेरी तरह कितने और बेगुनाह लोग इस तरह के झूठे मुकदमात में और ख़ास करके 302 के मुकदमात में जिसमें सजाए मौत भी है, 25 साल सज़ा भी है, तो इस तरह के मुकदमात में फंसा कर लोगों को रास्ते की रुकावट समझ कर हटाना, ये कहाँ का इंसाफ है। और इंसाफ अदलिया जो अब मौजूद है और उससे हमें तवक्को की जा रही है कि इंशाअल्लाह इस तरह के झूठे मुकदमात को हर मैदान में, हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज किया जाएगा।